السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ یہ پورا بیان سنیں۔ دیکھو، علماء لوگ بار بار سالوں سے مہینوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اور قرآن پاک کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں کہے، جو حضرات نماز کو نہیں آتے، کاہلی کرتے، سستی کرتے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بستی کے جوان لڑکے تیار کروں اور وہ لکڑی کھٹا کرے، اور جو شخص مسجد کو نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، میں اس کے اوپر آگ لگاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں بلکہ ایک معنی بدعا دے رہے ہیں، زندہ اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا تصور کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کروائیں گے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بخشش کروائیں گے؟ جو لوگ اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ میں لکڑیاں کھٹا کر جوان بچوں کو کہوں کہ وہ گھروں پہ لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دے۔ تو اب کتنی بری بات ہے، قرآن پاک میں وعید ہے، فویل للمصلین، فویل للمصلین۔ مسلین وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تھے مگر سستی اور کاہلی سے جاتے تھے۔ اب یہ ایک مصیبت ہے مسلین کے لیے، اتنی بڑی وعید۔ اب دیکھو، کئی گھر ہے، ہزاروں لاکھوں گھر ہے، جس میں سے مختصر کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ دین پہ عمل کرتے، ان کے بچے بھی، گھر والوں نے بھی، ماں باپ بھی، بیوی بھی، پورے گھر کے لوگ، مگر بہت کم ہیں۔ اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں پڑھتے ہیں مگر مرضی کی، دھوپ نکلنے کے بعد فجر کی نماز نہیں جاتے، اپنی مرضی کی نماز دو اکٹھا کر لیتے ہیں، کام کو پہلے اہمیت دیتے، دکان کو اہمیت پہلے دیتے، اسکول اور پڑھائی کو اہمیت دیتے ہیں، کاروبار کو اہمیت دیتے، شادی بیاہ کو اہمیت دیتے، غرض ان کے سارے ضروریت کو اہمیت دیتے ہیں، مگر نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا للعابدون، میں جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہوں کہ وہ عبادت کرے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، لوگ عبادت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے، نسوا اللہ فانسى انفسهم۔ قیامت کے دن فرماتے ہیں، دنیا میں بھی وہی حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ ایک مصیبت ہے۔ اچھا، جب اللہ اپنے آپ کو بھلا دیا، آپ کی شخصیت کو بھلا دیا، تو آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کا سورہ بھی ہے، سورہ کا نوح۔ وہ کہتے ہیں کہ 950 سال اسلام اور دین کی دعوت دی، مگر ان کا بیٹا اور اپنے باپ کی بات نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو پانی میں ڈبا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی سے بیٹھنے کے لیے اس نے انکار کیا اور وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو نوح علیہ السلام باپ ہے، والد ہے، کہنے گے یا رب العالمین، یہ میری اولاد ہے، انہیں بچا دے، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے، اے نوح، تم مت پوچھو ایسے لوگوں کے بارے میں جو نیک اور صالح اعمال، سب سے اچھا اعمال نماز ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، بولتے اس کے عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، صرف ڈوبا نہیں، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ 950 سال دین کی دعوت دینے والا بیٹا۔ اب تصور کرو، ابراہیم علیہ السلام بہت بہترین پیغمبر، اولو العزم من الرسل، کہتے کہ بہت زبردست، بہت بڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ہم ان کی نسلوں سے ہیں۔ آپ سوچو، ابراہیم علیہ السلام کے ابا اسلام قبول نہیں کرے
مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیاں بیچتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی والد کو جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ عورتوں میں نوح علیہ السلام کی عورت کو جہنم میں فرمایا، فرعون کی بیوی آسیہ کو جنتی فرمایا، کیونکہ ایمان لائی، فرعون کی تھی مگر ایمان لائی۔ اب تصور کرتے جاؤ، آپ تصور کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا نظام رکھا ہے، کیسا کیسا نظام رکھا ہے۔ اور جو عورت فرعون کی ہے مسلمان ہو گئی تو جنتی، جو نبی کی بیوی ہے نوح علیہ السلام اسلام سے انکار کری تو جہنمی۔ یہ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بار بار سمجھا دیا۔ میرے بھائی، ایک آدمی غریب ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، معذور ہو، جس حال میں ہو، مگر شکر گزار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کہنے ایمان اور یقین اور اللہ پہ توکل کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ آج ہزاروں ملکوں میں ہزاروں پریشانیاں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ پریشانیاں اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آج پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ارے مسلمانوں پہ ایسا ہو رہا، مسلمانوں پہ ایسا ہو رہا۔ کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی مرضی بغیر، پتہ نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی بغیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم ان کو تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کے احکام کی طرف رجوع ہو جائے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، وہاں پر جہاں پر یہ مشکلات ہو رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، راکٹاں گر رہے ہیں، گولیاں چل رہے ہیں، اب لوگ کہاں پر جا کے چھپ رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے گھروں میں پناہ لے رہے ہیں، اللہ کے گھروں میں جا کے قیام کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں تمہارے ملک ہے جس کے پاس اللہ نے شانتی اور سکون اطمینان رکھا ہے، اللہ کا خوف کرو۔ کاروبار نہیں بھی کریں گے تو بھوکے نہیں سوئیں گے، دکانداری اگر نماز کے ٹائم پہ نہیں کریں گے تو بھوکے نہیں سوئیں گے، بلکہ تم لکھ کے بورڈ رکھ دو گے کہ ہم نماز کو گئے ہیں، اب نماز کا ٹائم ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ اللہ کے شکر کرم سے لوگ تم سے زیادہ خریدنے آئیں گے کہ یہ بندہ نماز کو مسجد کے لیے جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ مانو یا نہ مانو، یہ جو آفت ہے، اب وہ لوگ بما گر رہے ہیں تو اب مسجدوں میں جا کے عورتوں کے ساتھ، اپنے باعیال بچوں کے ساتھ، مرد عورت مسجدوں میں رو رہے ہیں اور سو رہے ہیں، اب اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ نہیں سن رہا؟ میں حدیثوں میں سنا ہوں کہ جب کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے، اے یونس، اگر تم ہمیں اچھے دنوں میں، صحت مند، عافیت مند، سکون اور اطمینان کے دنوں میں ہمیں یاد کرنے والے تھے، کثرت سے ذکر کرنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ہم تمہیں مچھی کے پیٹ میں سے نکال دے رہے، ورنہ نہیں تو ہم تم کو قیامت کے دن تک تم کو رکھ دیتے۔ لبس فیہم قرآن پاک کی ایسی آیت ہے کہ ہم قیامت کے دن تک کے لیے تم مچھی کے پیٹ میں رہ جاتے، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی غور کرو، آج ہمارے ملکوں میں امن اور سکون اطمینان ہے، ہمارے پاس ٹائم موجود ہے۔ دیکھو میرے بھائی، عبادت دل سے کیا کرو، دعائیں دل سے کیا کرو، اللہ کے حکم کو مانا کرو، قرآن پاک کو ترجمے سے روز کا ایک ایک صفحہ کیوں نہ تو پڑھا کرو، اس پہ غور کرو، سمجھ میں نہیں آیا تو علماء سے پوچھو، حدیثوں کا ایک تو بھی روزانہ بیان سنا کرو، ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے روزانہ فارغ کیا کرو، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو دیا کرو، ایک کونے میں بیٹھ کر دعا، ذکر، عبادت، اللہ کو راضی کرو، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ آج اس جگہ پہ جہاں بماں گر رہے ہیں، راکٹاں گر رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اور نماز قائم کر رہے ہیں، اب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کے بالا والا حالا والا بدترین ہیں، مگر گولیاں گرنے پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو ہم سب چیز سکون ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر یہ حالت میں نماز پڑھیں گے کیا؟ جب ہمارے اوپر بھی آفت آئے گی، اللہ کا امتحان آئے گا۔ اس لیے میں آپ سے لوگوں سے گزارش ہے، نماز ایک نہ چھوٹے، ایک نماز میں تاخیر نہ ہو سکے تو پہلے ہی وقت میں مسجدوں میں جایا کرو، پہلے ہی وقت میں نمازہ مسجدوں میں قائم کیا کرو۔
اللہ رسول